السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی نیو ولاگ۔ تو جی آج واک کرنے کا دل کیا تو ہم آئے مارننگ واک کرنے۔ تو یہاں پہ خوبصورت جو ہے وہ پھول وغیرہ اور ایک خوبصورت سے گھوڑے سے بھی ملاقات ہو گئی۔ تو یہ بھی اپنا نہانے دھونے جا رہا تھا۔ کھلے میدان اور کھلے جو ہے نا وہ رستے، یقین کریں اس قدر خوبصورت اور بھلے لگ رہے تھے۔ اور سامنے جو آپ ہاکی کا میدان دیکھ رہے ہیں، تو جہاں نظر دوڑائے نا وہیں پہ اس قدر خوبصورت پھول، گھاس، اور میں کہتی ہوں یہ پیلے پھول، ان کے اندر بھی نا ایک اپنا ہی حسن ہے۔ ہری گھاس کو دیکھیں تو وہ ایک الگ آنکھوں کو ٹھنڈک دیتی ہے۔ تو حد نگاہ جو تھے پیلے پھول تھے اور نہایت ہی خوبصورت اور بھلے لگ رہے تھے آنکھوں کو۔ ہر طرف کھڑے ہوئے خوبصورت درخت اس قدر بھلے لگ رہے تھے کہ جیسے یہ آپ کے آنے پہ نا خوش ہو رہے ہوں۔ اور سارا دن ہی یہاں پہ جو ہے نا ہر وقت رش لگا رہتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بیچارہ ایک منییچر ہارس سردی میں کھڑا ہوا، رنگ بریلے ہر طرف کے پھول، میں کہتی ہوں جہاں دیکھو نا جہاں پہ ہر طرف آپ کو نہ کوئی رنگ کے پھول نظر ہی آنے ہیں۔ اور مختلف قسم کے پرندے، کہیں فاختہ ہے تو کہیں پہ ہدہد ہے تو کہیں پہ چڑیا تو کہیں پہ کوے۔ اور خاص طور پر صبح نا یہ ان کے نا ناشتے کا وقت ہوتا ہے، تو کہیں پہ فاختہ اپنا ناشتہ ڈھونڈ رہی تو کہیں پہ بگلے اپنا ناشتہ ڈھونڈ رہے تو کہیں پہ چڑیا اور کوے اپنا ناشتہ ڈھونڈ رہے۔ تو کہیں نہ کہیں آپ کو مصروف ہی نظر آئیں گے سب۔ گلہریوں کو دیکھو تو ان کا اپنا ہی سیاپا پڑا ہوا، چیزیں اٹھا کے درختوں کے وہ اوپر لے کے جا رہی۔ میں کہتی ہوں کہ یہاں پر دیکھیں یہ چڑیوں اور کووں کی اپنی جو ہے نا پارٹی چل رہی تھی، اور ہر کوئی جو ہے نا وہ اپنے اپنے ناشتے کی فکر میں جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ لگا ہوا تھا، کہ منہ میں کچھ دبائے ہوئے تو اڑ کے درختوں کے اوپر جا رہے جہاں پہ ان کے بچے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اور ان راستوں پہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہم لوگ ایوب پارک آتے تھے، تو یہ وہ ایوب پارک لگتا ہی نہیں ہے، وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم اپنے بچپن میں آیا کرتے تھے۔ اب تو یہ مجھے اتنا بڑا لگتا ہے کہ اگر صبح سے شام بھی یہاں ہو جائے نا تو یہ میں کہتی ہوں ایوب پارک ختم نہ ہو، یہ اتنا بڑا ہو چکا ہے۔ بڑا تو شاید یہ اس وقت بھی تھا، لیکن اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے نا یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کی ہوتی رہی۔ اب تو یہ ماشاءاللہ سے اس کی جو یہ واکنگ ٹریک ہے، ایک دور میں یہ واکنگ ٹریک مٹی کا ہوا کرتا تھا اور یہ چھوٹا تھا، اب تو ماشاءاللہ سے یہ کافی بڑا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں ایسے لگتا ہے جیسے سرخ پھول کسی نے زمین پہ گرا دیے ہوں، کہیں پہ سرخ کہیں پہ پیلے، مطلب میں کہتی ہوں کہ آنکھیں آپ کی نہیں جو ہے نا وہ بھریں گی یہ نظارے دیکھ کے۔ اور یہاں پر میں ہدہد، یہ جو اس کا جوڑا، اور اس قدر خوبصورت اور اس قدر پیارا کہ میں کہتی ہوں کہ دل کرتا ہے کہ ان کو بندہ نہ پکڑ لے، لیکن یہ ہاتھ میں آتے ہی کہاں ہیں تو بھاگ جاتے ہیں۔ اور پیلے پھولوں کی یہ راستہ، ارد گرد پیلے پیلے پھول، اور آپ چل رہے ہوں، سوچیں کس قدر خوبصورت لگتے ہیں۔ پیلے رنگ میں نا میں کہتی ہوں ایک اپنا ہی حسن ہے، اور رنگوں کی بھی خوبصورتی اپنی جگہ، لیکن پیلے رنگ کی جو خوبصورتی ہے نا وہ اپنی جگہ، خاص طور پر سے پیلے رنگ کے پھول، ان کا حسن تو میں کہتی ہوں لاجواب ہوتا ہے۔ پیلا گلاب ہو گیا، پیلا چنبیلی ہو گئی، نہایت ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ مجھے اس پھول کا نام نہیں آتا لیکن گچھوں کی صورت میں یہ بہت ہے۔ اور یہ دیکھیں جی یہاں پر جو ہے یہ صدبرگہ ہے، میرے خیال میں سے صدبرگہ ہی کہتے ہیں۔ اور ایسا لگتا ہے کہ رنگوں کی جو چادر ہے نا وہ کسی نے اوڑھ رکھی ہے یا کسی نے زمین کے اوپر نہ ڈال دی ہے، اس قدر یہ خوبصورت لگتے ہیں۔ شاید آپ کو کیمرے میں یہ اتنے بھلے نہ لگ رہے ہوں جتنا یہ آنکھوں سے نظر آتے ہیں نا، جب انسان ان کو دیکھتا ہے براہ راست تو یہ اتنے پیارے لگتے ہیں۔ اور صبح چہچہاتے ہوئے پرندے، پانی میں تیرتی ہوئی مچھلیاں، ایک عجیب سی ہی جو ہے نا کیفیت آپ پہ طاری کر دیتے ہیں۔ اور اتنے وہ پیارے اور بھلے محسوس وقت ہوتا ہے نا آپ کو، وہ وقت جو ہے نا وہ اتنا پیارا محسوس ہوتا ہے نا آپ کو کہ آپ کہتے ہیں کہ بس آپ پرسکون ہو کے نا یہیں پہ کھڑے رہیں۔ اگر آپ لوگوں کے گھر کے پاس بھی اس طرح کی کوئی نعمت یعنی کہ کوئی پارک ہے نا تو آپ وہاں ضرور جائیں۔ اگر وہاں پہ پانی یا نہیں بھی ہے تو بھی کم از کم درخت ہوں گے نا،
ان درختوں پہ چہچہاتے ہوئے پرندے اور پھول تو ہوں گے، تو آپ جائیں اور وہاں پہ ان کا مزہ لیں۔ اور یہ یہاں پر ٹرین کھڑی ہے جی، ٹرین کا سفر کرنا کسے اچھا نہیں لگتا۔ ہم بچپن میں جایا کرتے تھے اپنی پھپھو کے گھر اٹک ٹرین، تو مجھے یاد ہے اللہ جنت نصیب کرے، میرے ابو کو نا بڑا ڈر لگتا تھا، وہ کہتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ٹرین کہیں کھڑی ہو اور یہ اتر جائیں اس میں سے، تو وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم ٹرین میں سفر نہ ہی کریں۔ بہرحال وقت گزر گیا، ہر گزرتا ہوا لمحہ نا ایک یاد بن جاتا ہے، اور پھر فارغ وقت میں انسان ان گزرے ہوئے لمحوں کو نا یاد کرتا ہے، کبھی اداس ہوتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارا ہوا وقت، دوست اور سہیلیوں کے ساتھ گزارا ہوا وقت، وہ وقت اچھا ہو یا برا، جو بھی آپ نے زندگی میں گزارا ہے نا، وہ پھر آپ جب فارغ ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کو یاد ضرور آتا ہے۔ کبھی آپ کا دل ان یادوں کو سوچ کے خوش ہوتا ہے اور کبھی اداس ہوتا ہے۔ تو جی یہ زندگی ہے، اور زندگی کو ایسے ہی چلتے رہنا ہے، کیونکہ زندگی جو ہے وہ چلتے رہنے کا ہی نام ہے۔ تو آج ہمیں ایوب پارک میں چلتے چلتے کافی دیر ہو گئی تھی، کیونکہ زندگی چلتے چلتے رہنے کا ہی نام ہے، تو واک ہماری کافی لمبی ہو گئی، سورج بھی نکل آیا اور بڑا اچھے طریقے سے اس نے چمکنا بھی شروع کر دیا۔ ویسے تو اسموک بہت زیادہ تھی پنڈی میں، اور لیکن جو ہے کچھ دیر کے بعد جو ہے نا وہ سورج جو ہے وہ نکل آیا۔ تو یہاں پر یہ کھجوریں تھیں کہ پتہ نہیں کیا تھا، لیکن یہ دکھنے میں بڑی خوبصورت لگ رہی تھیں، اور ان کو شاید کھجیاں بھی کہتے ہیں، مجھے زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ تو یہاں پر نا ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے، تو جب اکثر ہم دیواروں کے پاس سے باہر گزرتے نا تو ایسی دیواروں کے اوپر نا ہاتھ مارتے ہوئے جاتے، اور اکثر ابھی بھی میں کئی بچوں کو دیکھتی ہوں، تو میرا بھی دل کیا اسی طرح سے، جو یہ میں پودے درخت سا تھا اس کے پاس سے گزری نا، تو میں نے کہا چلو آج اس کو ہم ویسے ہی نا ہاتھ مارتے ہوئے گزرتے، اور یقین جانے بڑا ہی مزہ آیا۔ تو بس اسی طرح سے ہماری واک کا جو سفر تھا نا وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گیا۔ تو جی گاڑیاں رواں دواں تھی، اور اسموک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھی کافی، سورج نکلنے کے باوجود بھی جو ہے نا وہ اسموک جو ہے نا بہت طرف نظر آ رہی تھی۔ اور لیکن زندگی کہاں رکتی ہے، لوگوں کے نے اپنے تو کام کرنے ہی تھے۔ اور یہاں پہ دیکھیں بڑا ہی خوبصورت سا ایوب نیشنل پارک کا جو ہے نا ایک بورڈ تھا، انہوں نے آویزاں کیا ہوا تھا، یہ روڈ جو ہے وہ ایوب پارک کی طرف جاتی ہے، اور ہم اسی روڈ سے جو ہے وہ آتے جاتے بھی ہیں۔ تو بس اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے دکھاتے جو ہے وہ گھر پہنچ گئے، اور گھر پہنچتے ہی ہم اپنے جو ہے نا وہ کچن میں داخل ہو گئے، جو ہمارا کام ہے، اور کچن میں آ کے جو ہم نے پکائے مٹر آلو، اور مٹر آلو کی ہم نے کی ہانڈی تیار، اور جلدی جلدی سے، اور ساتھ میں بنائی اتنا ہم نے روٹی، اور اس میں ہم نے ڈالا مسالہ بھونا، اور اس میں ڈالے مٹر، اور اس میں ڈالے آلو، اور ان کو اچھی طرح سے بھون کے اس کا ہم نے تھوڑا سا شوربہ بنا لیا، اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور ساتھ میں ہم نے بنا لی جلد سے جلد روٹی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔